بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم آپس میں صلح کرو۔ یہ لڑائی خواہ مسلمانوں کے آپسی گروہی لڑائی ہو، سنی وہابی کی لڑائی، سمجھ رہے ہو آپ، اور اہل حدیث دیوبندی کی لڑائی، یہ گروہی لڑائی ہے۔ حالانکہ حاصل کچھ نہیں ہے، حاصل کچھ نہیں ہے۔ کل میدان قیامت میں جب ہم کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت یہ نہیں پکاریں گے او فلاں تم پکے سنی تھے آ جاؤ، یہ نہیں پکاریں گے۔ او فلاں تم تو کٹر دیوبندی تھے آؤ، جنت تمہارے لیے پہلے کھولیں گے ہم۔ او فلاں تم تو سخت گیر اہل حدیث تھے آ جاؤ، تم نے حدیث پر عمل کیا اور اتنا عمل کیا کہ جنت تمہارے ہی لیے پہلے کھولی جائے گی۔ بولیں گے کیا اللہ میں؟ کیا بول کر بلائیں گے؟ اے مسلمانوں، اے نبی کی امت، نبی کے امتیوں، یہ جملہ کہہ کر بلائیں گے۔ یہ کہہ کر نہیں بلائیں گے تم دیوبندی ہو، تم تبلیغی ہو، تم سنی ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو۔ مگر ہم ان چیزوں کے اندر اتنا فلی انٹرسٹ لے کے کام کرتے ہیں، اصل چیزوں کو بھول گئے، مگر یہ چیزوں میں بہت زیادہ فل ہمارا جو ہے نا کانسنٹریشن رہتا، پوری توجہ رہتی۔ یہ دیکھتے ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ مسجد میں کیا ہوا، یہ مسجد میں کیا ہوا، یہاں محرم کا جو ہے نا وہ نکالے، علم نکالے تو کیا ہوا۔ اس پہ ہماری پوری توجہ رہتی ہے، اور خاص طور سے ہمارے ان علاقوں میں پوری توانائی، پوری محنتیں اسی پر لگتی ہیں۔ آپس میں بیٹھ کے باہم گفتگو بھی ہوتی، ارے وہ مسجد میں پکوڑوں کی مسجد میں کون کیا بولے رہے، امام کیا بولا وہاں پہ، ایسی گفتگو رہتی، صاف الفاظ میں بول رہا ہوں، ایسی گفتگو رہتی۔ یہ جمعے میں کیا بولا امام، تو ہماری پوری توانائی یہاں لگ رہی ہے۔ اور پھر جب کبھی کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو اب یہاں ہم بحیثیت مسلمان لڑائی کی کوئی کیفیت بنتی نظر آئی تو اس کو ختم کرنے یا اس کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے اس کو بھڑکاتے، ہوا دیتے، ارے انہیں خلاف میں بولا ہمارے، چل اس کے پاس، انہیں بولا تھا اس کو پکڑ کے لے کے آؤ، ہاں انہوں ہمارے فیور میں ہے۔ میں آپ سے بڑی صاف بات ایک عرض کر رہا ہوں، ہمارے اسی علاقے کے ایک اچھے عالم دین ہیں، نام نہیں لیتا، ایک اچھے عالم دین ہیں، اور علاقے کے اندر ان کا ایک بڑا وزن ہے، اثر و رسوخ ہے۔ انہوں نے 2-3 سال قبل یہ بات کہی کہ میاں تم یہ میلاد کے موقع پر جو کام کر رہے ہو یہ بالکل ناجائز عمل ہے، غلط کام ہے، جس طریقے سے تم نے اس کو بنا لیا ہے، اور یہاں نہ آپ علماء کی سن رہے ہو، نہ کسی جو ہے دین جاننے والے کی سن رہے ہو، اپنی منمانی تم کر رہے ہو، لہذا میں تمہارے اس جلوس میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو کہا کہ اچھا انہوں ہمارے خلاف میں بول دیے، ان کو کٹ کر دے کے دوسروں کو لے کے آ گئے۔ میرا اشارہ اگر بعض لوگ سمجھ گئے ہو تو سمجھ گئے ہوں گے۔ کہا کہ بھئی یہ غلط ہے تم جو کر رہے ہو، یہ نہیں ہے دین کا عمل۔ بولے اچھا ہم لوگ کر رہے تو اس کو آپ بولتے کٹ، دوسروں کو لا لیا۔ جبکہ ایک لمبے عرصے تک، لمبے دور تک ان کی سرپرستی، ان کی نگرانی اور ان کے جو ہے ایما پر لوگ جو ہے کام کرتے تھے، اور اسی عالم دین نے
اسی عالم دین نے کہا کہ میاں اس وقت جو ہے یہ ساری خرافاتوں سے بہتر یہ ہے کہ گھر گھر جاؤ اور دین کا کام کرو، لوگوں کو مسجد سے جوڑنے کی فکر کرو۔ اگر یہ کام کرو گے تو مسلمانوں کی اور خاص طور سے ان علاقوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو چاہے تم کتنا ہی جلوس نکال لو کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ دین زندگیوں میں آئے گا مسجد سے جڑنے پر۔ اسی عالم دین نے کہا، بس نام نہیں لیتا میں، اور بہت باوثوق ذریعے سے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی دین تو ہماری زندگی میں اللہ کے گھر سے جڑنے پر آئے گا، اور ہم اللہ کے گھر سے جڑنے کے بجائے جڑے ہوئے لوگوں کو توڑنے کی فکر میں، جڑے ہوئے لوگوں کو بھگانے کی چکر میں، صرف مسلکی آپسی اختلاف کی وجہ سے، جبکہ اس پر کوئی اللہ کی طرف سے ضمانت بشارت نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ کوئی ثابت کر کے بتا دے کہ بھئی اتنے لوگوں کو میں یہ بنا دیا تو یہ مل جانے والا ہے، اتنے لوگوں کو وہ کر دیا تو میرے کو یہ مل جانے والا ہے، کوئی ثابت کر کے بتا دے۔ مگر نہیں، ہم نے اپنی ساری توانائی اسی پر لگانی ہے۔ تو قرآن کا یہ دوسرا حکم سورہ حجرات کا یہ ہے کہ اگر مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑ بیٹھے تو تمہاری مسلمانیت کی یہ ذمہ داری ہے کہ تم آپس میں اصلاح کراؤ، صلح کراؤ، آپس میں ان کی جو رنجش ہے اس رنجش کو ختم کرواؤ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں بھی بعض جنگیں ہوئی ہیں، سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، سنا ہوگا۔ اس کو علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ مشاجرات صحابہ، ہر صحابی حق پر، ہر صحابی عادل، لیکن آپس میں ان کے جو ہوئے ہیں کچھ مسائل ہوئے، کچھ اختلافات ہوئے، فرمایا جس وقت حضرت، دیکھو آپ صحابہ کرام کا جو مزاج تھا نا اس کو سمجھو آپ، ایک گروہ حضرت علی کی طرف ہے لڑائی کے موقع پر، اور ایک گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف، ٹھیک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کھانا کھاتے تھے حضرت امیر معاویہ کے دسترخوان پر، اور جس وقت لڑائی کا موقع آتا تو حضرت علی کا ساتھ دیتے۔ تو کسی نے پوچھا ان سے کہ بھئی بڑا عجیب معاملہ آپ کا، کھانا تو امیر معاویہ کے دستر پر کھا رہے ہو اور ساتھ حضرت علی کا دے رہے ہو۔ کہا امیر معاویہ کے دستر پر کھانا اچھا ملتا ہے، اس لیے کھانا وہاں کھاتا ہوں، اور حق پر علی کو سمجھتا ہوں اس لیے علی کا ساتھ دیتا ہوں۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی، اب دوسری بات سنو۔ خود حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا آپس میں اختلاف تھا۔ روم کا بادشاہ اپنے قاصد کو بھیج رہا ہے، روم کا بادشاہ اپنے ایک قاصد کو، ایک میسنجر کو بھیج رہا ہے، اور جا کر اس میسنجر کو یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ سے جا کر کہنا کہ علی کے خلاف اگر لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے تمہیں ہتھیار کی ضرورت پڑے ہم دیں گے، لوگوں کی ضرورت پڑے ہم دیں گے، اسلحے کی ضرورت پڑے ہم دیں گے، پورا پورا سپورٹ تمہارا ہم کرنے کو تیار ہے۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا بولتے بھائی؟ بالکل بھائی، جو جو ہماری مدد کے لیے آئے ہم تیار، ہم لڑ رہے بھی تو پھر اپنے بھائی سے لڑ رہے ہیں۔ دوسرے غیر مسلم کو دیکھے تو انا یہ منا بابنا نا، یہ ہمارا یہ، اور وہی مسلمان دکھا تو کیا رے یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ تو وہ روم کا جو بادشاہ اپنے قاصد کو بھیجتا ہے، وہ قاصد آ کر حضرت امیر معاویہ سے جب یہ ساری باتیں کہتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ کس مقصد کے لیے میرے پاس اس قاصد کو بھیجا ہے۔
کہا کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، ہم اس کو آپس سے نمٹ لیں گے، مگر اے رومی کتے، میں تیری چال سمجھتا ہوں، تو مجھے علی کے خلاف بھڑکا کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر علی کے خلاف تیری ایک بھی تلوار چلی تو سب سے پہلے علی کی جانب سے مقابلہ کرنے کے لیے امیر معاویہ آئے گا۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کا مزاج رہا ہے کہ آپس کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اس اختلاف کا فائدہ غیر کو ہونے نہیں دیا، اس اختلاف کا فائدہ غیر کو ہونے نہیں دیا۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے آپس کے لڑائیوں کی وجہ سے خود آپس میں اتنے منتشر ہیں کہ ہر کوئی آیا اور ہمارے کو استعمال کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو ہم استعمال بھی ہو جا رہے ہیں، اور غیر کے استعمال کرنے پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلے کاٹنے کو بھی تیار ہے۔ مسلکی اختلاف حضرات صحابہ میں نہیں تھا، پڑھ کے دیکھو، معلوم کر کے دیکھو، مگر نہیں، بس یہی چیز ہمارے لیے دین کا سب سے بڑا جہاد بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اس وقت ہم نے اسی کو دین کا بہت بڑا اہم کام اور اہم ذریعہ سمجھا ہوا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ شاید یہ دین کے نام پر ہم گویا جہاد سمجھے ہوئے ہیں۔ ہماری حماقت ہے، ہماری جہالت ہے، ہماری بے وقوفی ہے، اور گویا ہم اپنے متحدہ شیرازے کو بکھیرنے کے واسطے گویا اس کو ہم نے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کر لیا۔ ہم متحد ہی نہیں ہو پا رہے، یونٹی ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کافر کو دیکھے تو اتنا غصہ نہیں آ رہا، غیر مسلم کو دیکھنی ہے اتنا غصہ نہیں آ رہا، اتنا جو ہے نا دل میں کوئی وہ نہیں تکلیف ہو رہی، لیکن ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو دیکھ لیا تو سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں، انہیں وہاں کھڑے ہو کے اس کے بارے میں بول رہا، دیکھ رہے ہیں اس کو، نیچے منڈی کر کے دیکھو اس کو، اپنے کچھ بول رہا ہوں۔ یہ حرکتیں ہیں مول صاحب ہمارے، یہ حرکتیں ہیں، انہیں وہاں سے ٹھہر کے اپن ٹھہرے ہوئے ان کے نیچے کی منڈی اوپر نے اٹھا رہا، دیکھ اس میں اپن یہ معتبری ہو گئی اپنی، یہ ڈر گیا ماما انہیں اپنے سے۔ جہالت کی حد ہے ہماری، ایسا ڈرا لے رہے ہیں ایسے ڈرانے پہ ڈوب کے مرنے کی بات ہے۔ انہیں بول رہا ہم ہیں بول کے انہیں نیچے کی منڈی اوپر نے اٹھا رہا، اور انہیں بول رہا دیکھ اپنے کو گھور رہا بول کے انہیں بول لے رہا، انہیں اپنی جگہ خوش، انہیں اپنی جگہ خوش، نہ اس سے اس کو کوئی فائدہ، نہ اس سے اس کو کوئی فائدہ، نہ اس کے اس عمل سے اس کا کوئی نقصان، نہ اس کے عمل سے اس کو کوئی نقصان، مگر خوش معتبری میں فل۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے نا، ہماری طاقت وہ منظم طاقت نہیں بنے گی۔ اور قرآن کا صاف حکم ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ لیں تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ادھر جا کے اس کی گانا ادھر جا کے اس کی گانا، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں کو بٹھا کر صحیح مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا اور ان دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کرنا۔